اسی بھابی کی آنے اسی آنے میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکڑا اور دل حرام ہوئی سکھڑا اور ٹھر جان اکھیاں میریاں. کیوں بڈھے ہو بابا شمشام یاد آیا کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح ہے. اور میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بکھڑا اور ویکھاں تے کٹ جائے دکڑا اور دل حرام ہوئی سکھڑا اور ٹھر جان اکھیاں میریاں اور جڑیاں سفنیاں انہیں گھیریاں اور کوئی چہرے نو تلوار کہے اور کوئی تلوار دی دار کہے اور کوئی بجلی دا لشکار کہے اور کوئی بدر دا چمکار کہے. اہل حدیث آندا میں چند کہاں انصاف نہیں اور چند دا چہرہ تے صاف نہیں اور چند آپ بھکا دید دا اور پج لا کے اوندا عید دا. ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو اور جس ویکھی آئی میرے لال نو. میرے ساتھیوں لیکن میں اہل حدیث ہاں میں نبی دا حسن پیش کرنا بخاری چوں کتاب و سلاد پڑھ رہا سا کسے کیا کی لبنا پیا میں کہ نبی پاک دی شان لبن دیا کہندا کتاب و سلاد وچوں میں کیا ہر جگہ پیغمبر دی شان دسدی پئی ہے پر مل گئی کتاب و سلاد چوں. فرمایا ابو بکر جماعت کرا فرمایا علی مگر پڑھ میرے حسن میرے حسین ابو بکر دے پیچھے پڑھو. اب قربان جاواں ابو بکر نے جماعت کرائی حسن نے اعتراض نہیں کیتا حسین نے اعتراض نہیں کیتا علی نے اعتراض نہیں کیتا تو کون اعتراض کرنے والا. فرمایا جماعت کراؤ. صحابی کہندا صحیح بخاری کہ نبی پاک بڑے کمزور نے ابو بکر جماعت کرا رہے کہندا میں پچھوں دی آ کے ملنا چاہنا جماعت دی صف نال دیکھیا تے نبی پاک نے مسکرا کے اپنا چہرہ اپنے حجرے چو باری کھول کے داخل کیتا مسجد نبوی اندر. نبی مسکرا کے ابو بکر نو دیکھ رہا. صحابی کہندا جے میں پیغمبر دا چہرہ دیکھیا کہ میں سوچا میں نبی پاک نو آکھاں کی میں کی کہاں میں پیغمبر نو کی کہاں چند کہاں سورج کہاں کیا کہاں ہار کے کہندا ہے اللہ دی قسم جدوں میں نبی دا چہرہ دیکھیا مینوں انج معلوم ہویا جے میں رب دا قرآن کھلیا ہوندا ہے صحف رب دا ورقت ورقت مصحف جے میں رب دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے. لوگو نبی پاک کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے مجبور ہاں اسی کہنے ہاں امام ابو حنیفہ اہل حدیث سی یار کہہ دو امام شافعی امام مالک ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ نے جو بیان کیتا میرا عقیدہ تیرا نہیں. امام اندہ صح الحدیث فہو مذہبی امام کہندا صحیح حدیث میرا مذہب ہے. معلوم ہوا ابو حنیفہ اہل حدیث سی. اللہ کا سنڈا اسی دے رب دے فضل و کرم نال امام شافعی دے خادم کیونکہ میری جماعت دے بندے نے اور جاؤ دنیا کہندی ہے سن لو سنو بستی والوں
میں اعلان کر کے کہنا اگر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ اور کہو نا پیر عبد القادر جو رحمت اللہ علیہ نہیں منتا میں انہوں لعنت اللہ علیہ مننا کہو پیر عبد القادر جیلانی لوگو تسی پیر دا نام لے کے کھان والے جو میں اعلان کر کے کہنا اگر پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین نہ کرے اچھی آمین نہ کہے فوق سرہ ہاتھ نہ بننے تکبیر اکاری نہ کہے فاتحہ امام پیچھے پڑھن دا قائل نہ ہوئے اور یہ نہ لکھے کہ جو اہل حدیث نو برا کہندا بدعتی ہے لوگوں میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جڑے کم کر کے گیا ہے وہ کم اسی کریے تے پیر تو بنایا بنے پیر لبا بھی ساڈا وہ بھی اب بولو تو صحیح یار تکے نے کھون ڈے ساڈی جماعت دا بندہ ہے ہاں جی اج کوئی جڑا بندہ فوت ہو جائے قیامت تو پہلے اٹھ کے دنیا چ آ سکتا اگر اج آ جائے کیوں جی اگر اللہ زندہ کر کے پیر عبد القادر جیلانی دنیا تے کر دے جڑی مسیح جائے انہوں کو نماز نہ پڑھن دے ایمان جتے جا کے کہ آمین کہنا بابا تیری ادھر ہی رب دے فضل و کرم نال میری اے نہیں کہ میں تقریر کر کے جاواں تے مگر لے کہن کھورے کی آکھیا سو میری گلاں نہ گل نہیں بنتی اپنا عقیدہ واضح کرن دا قائل ہاں لیکن زبان بازاری استعمال کرن دا قائل نہیں میں یہ بات یاد رکھو آؤ خدرا فیصلہ تواڈے ہاتھ وچ میرے دے تواڈے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت دی بات ایک اور یاد آ گئی جنہوں توحید دا سلاب آیا توحید دا سلاب مشرک ہل گئے جدو مکے دیا گلیاں توحید دا سیلاب ہونا شروع ہو گیا جدو بلال نے نعرے مارے توحید دے جدو ابو ذر غفاری بیت اللہ دے اندر گجیا اور جدو عمار بن یاسر نے کو تتی ریت تے کولیاں تے نعرہ تکبیر دی چھلانگ لگائی تے قربان جاواں اور مشرکاں دیا کوٹھیاں ہل گئیاں توحید دا نعرہ لگایا مشرک ہل گئے جی میرے علامہ نعرہ ماردا پھردا گڑیاں ہل گئی پڑھنے جانے نہ پائے سننا میرے ساتھیوں ایسا نعرہ لگایا لوگوں نے وٹا مارنیاں شروع کی کہنے لگے وہ کریے کہ ایک بچوں آ گیا آندا جی کم بڑا خراب ہوا کیوں انہیں پوچھا کی ہویا او یار ہونا کی سی اج خبر چنگی نہیں چھپی انہیں آخیا کی خبر ہے اور نہ آخیا ہائے ہائے مکے اندر خبر جے باہر نہیں گئے انہیں آخیا کی ہویا کی انہیں آخیا رب دی قسم امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہل گیا رضی اللہ کہنے لگے ویکھو ویندیاں میں نہیں خاندانی چودھری کلمہ وہ نہیں پڑھ لیا چند دن گزرے پھر خبر چھپی رولا پہ آ گیا مکے کی ہویا وہ کچھ نہ پوچھو عمر بن خطاب بھی گیا لگا دنیا ہل گئی مکے انقلاب آ گیا کہ ہوندا کی پیا ہے ادھروں 10 کلمہ پڑھ دینے ادھروں 5 پڑھ دینے 2 آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں وفود آ رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ کرو کچھ کرو یار کوئی ہیری پھیری کرو جو سیدھی گل ہے وہ پٹھی کرو کچھ کرو صحیح ہاں جی کچھ کرو صحیح بولو میں ایک دوانا شیخو پورے بڑی بارش ہو رہی عشاء کے ویلے
میں اپنے مسجد کے قاری صاحب نے کیا اج تہانی اذان دینی میں دینی کہنے لگے کیوں میں کہ خاص گل ہے اور جدو آیا نا حی علی الصلاۃ تے میں نہ پڑھیا تے نہ حی علی الفلاح پڑھیا میں کیا لا صلو فی الرحال بخاری میں میں کیا لا صلو فی الرحال مولوی کٹھے ہو کے میرے محلے دے اور نہ کیا آج اذان بدل گئی دیکھو مولوی ہو کے اکٹھے ہو کے گئے چیئرمین کو چودھری حنیف صاحب کو چیئرمین بڑا مذاقیہ سے اکٹھے ہو کے گئے کہنے لگے جی کم خراب چودھری صاحب بڑی بات تیز ہو رہی ہے کم خراب ہو گیا ہویا کی کہتے آج عبداللہ نے اذان کولوں کر لی انہوں نے آخیا کی اگر پتہ نہیں اللہ سلو آندا سی پتہ نہیں آخیا کی سن کولوں اذان کری سن انہیں آخیا پتا کرو آخیا کی منڈا میرے کو آیا کی آخیا جی میں کہ اللہ سلو فی الرحال تو یاد کر کے جا کے آنا جی انہیں آخیا اللہ سلو فی الرحال کہندے اٹھو چودھری صاحب اج ویرا دے ذلیل کرنا پوچھو جا کے کی کیتا کہندا نہ کھڑو بھی حدیث ہے انہیں حدیث کٹ کے دکھا دینی ہے پنجاب حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری محمد عبداللہ شیخ پوری اور میں ایک بہت بڑا مولوی گدی والا مولوی علامہ صاحب سے میں کٹھے جا رہے سر قادر رحمت اللہ علیہ اسلام آباد ایک بڑا اچھا خاصا مولوی میرے قابو آ گیا میں فقیر آدمی میں کیا مولانا ایک مینو بھی گل سمجھا رہے ہو فرمان لگ علامہ صاحب کہنے لگے کچھ خیر دی گل کری میں کہا جی یہ دی میری گل ہے میں کیا مولانا مینو بھی گل سمجھا رہے ہو کہندا کی میں کیا ساری نماز عربی وچ 2 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے پنجابی چ کیوں ہے میں کیا ساری نماز عربی چ یہ 2 رکعت پنجابی چ کیوں کہندا مذاق نہ کر میں کہ حضرت مذاق نہیں یہ دسو نماز دا حصہ ہے کہ نہیں کہندا حصہ میں کہ اللہ اکبر تو لا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری عربی یہ پنجابی کیوں کہندا جے اساں عربی بنا لی نا تے تساں کہنا حدیث بخا ہائے ہائے واہ میرے صدقے علامہ صاحب روب ہے آنسو گڑا کے فرمان لگے اہل حدیث دا مسلک واضح ہو کے رہے گا دوستو لکھ لو دنیا وٹا مار دی تھک جائے گی اے مسلک غالب آ کے رہے گا